ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ واللہ شہید علی ما تعملون قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ لائق صد احترام جملہ سامعین و ناظرین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق آج ہم ماہ ذوالحجہ کے آخری جمعۃ المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک، وہ ماہ مبارک جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اس میں ریگولر درس قرآن کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ مالک کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ ہمارا یہ درس قرآن آج کا حسین اتفاق ہے کہ ہمارا جو روٹین میں سلسلہ وار درس چل رہا ہے وہ بھی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 96 سے شروع ہو رہا ہے، اور آج ماہ ذوالحجہ کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور اتنا حسین اتفاق یہ اللہ رب العزت کے کرم سے ہوا کہ آج ہمارا، کیونکہ یہ ماہ ذوالحجہ ہے، حج کا مبارک مہینہ ہے، تو جہاں سے ہمارا درس شروع ہو رہا ہے وہاں سے بھی حج کا بیان ہے اور بیت اللہ شریف کا بیان ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا بے شک
سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے ببکۃ مبارکن، جو مکہ میں ہے اور بڑی برکتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، وہدی للعالمین، اور وہ تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، رہنمائی کا باعث ہے، اور مرکز ہدایت ہے۔ کیا ہے؟ مرکز ہدایت۔ اور پھر اس گھر کے اندر اللہ جل مجدہ نے اپنی علامتیں، اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ فرمایا فیہ آیات بینات، اس شہر مبارک میں اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نشانیاں ہیں، اس کی آیات ہیں، اس کی علامتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر دلیل ہیں، اس کی نشانیاں ہیں۔ اور ان نشانیوں میں سے مقام ابراہیم، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ کیا ہے بولیے؟ مقام ابراہیم۔ اب مقام ابراہیم کیا ہے، یہ بات ہم کرتے ہیں آگے۔ یہ بھی ایک عجیب داستان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلًّى، جس کو رب کائنات نے مقام ابراہیم کو رب کائنات نے اپنی علامت کہا، اپنی نشانی کہا، اور اپنے بندوں کو حکم دیا کہ اے میرے بندو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلًّى، کہ اس مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو، مصلی بنا لو، اس لیے کہ یہ میرے بندے کا مقام ہے، اس مقام پہ میرا بندہ کھڑا ہوا تھا، اور اس مقام کو تم جائے نماز بنا لو۔ وَمَن دَخَلَهُ کَانَ آمِنًا، اور جو اس شہر میں داخل ہو گیا، جو یہاں داخل ہو گیا، کان آمینہ، وہ امان پا گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے۔ کن پر؟ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو کوئی اللہ کے گھر جانے کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ وَمَن کَفَرَ، اور جو اس کا منکر ہوا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کی عبادت و ریاضت کا محتاج نہیں، رکوع و سجود کا محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے گھر کا حج کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا۔ قُلْ یا اہل الکتاب، اے محبوب آپ فرما دیں کہ اے اہل کتاب، لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیاتِ اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی علامتوں اور نشانیوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے کاموں کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ علی ما تعملون، جو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ مالک کائنات اس کا مشاہدہ کر رہا ہے، اسے اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ قُلْ یا اہل الکتاب، پھر فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاء،
کہ اے اہل کتاب، جو شخص ایمان لے آیا تم اسے اللہ کی راہ سے، اللہ کی طرف آنے سے، لم تصدون، تم انہیں کیوں روکتے ہو؟ اللہ کے گھر کی طرف آنے سے کیوں روکتے ہو؟ تبغونہا عوجا وانتم شہداء، تم ان کی راہ میں کجی چاہتے ہو، رکاوٹ چاہتے ہو، انہیں راہ سے پھسلانا چاہتے ہو۔ وانتم شہداء، حالانکہ تم اس کے حق ہونے پر خود بھی گواہ ہو۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالی گواہ، اور دوسرا اس کے حق ہونے پر وہ خود بھی اہل کتاب گواہ ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے جو کچھ تم کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ تھا ان آیات کا ترجمہ۔ آئیے ہم اختصار کے ساتھ دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے عبادت کی غرض سے جو پہلا گھر اس روئے زمین پر بنایا گیا وہ وہی ہے للذی ببکہ، جو شہر مکہ میں ہے، جو شہر مکہ میں ہے، مبارکا وہدی للعالمین، اور وہ بڑا برکتوں والا ہے اور تمام جہانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے اور مرکز ہدایت ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو کوئی بھی ہدایت چاہتا ہے وہ اس در پہ آ جائے۔ اب عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ عبادت کی غرض سے جو انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے پہلا گھر بنایا گیا وہ للذی ببکہ تھا، وہ بکہ میں ہے۔ اب ایک لفظ ہے قرآن کریم میں جو آیا ببکہ تھا، اور دوسرا ہے مکہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ببکہ تھا وہ خاص جگہ ہے جس پر بیت اللہ شریف تعمیر کیا گیا، جس پر بیت اللہ شریف، بولیے بھئی آپ توجہ ادھر رکھیں گے تو بات سمجھانے میں ذرا ایزی ہوگی، انتظامیہ کو کام کرنے دیں، ایک دو بندے کام کر رہے ہیں کرنے دیں، جس مقصد کے لیے آئے ہیں ادھر آپ توجہ رکھیں گے بات سمجھ آئے۔ تو فرمایا کہ جو شہر مکہ میں گھر ہے، جس جگہ پر بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی، وہ جو جگہ ہے وہ احاطہ ہے، اس کو بکہ کہتے ہیں۔ اس کے لیے رب کائنات نے فرمایا للذی ببکہ، کہ وہ شہر مکہ میں ہے، اور مکہ سے مراد پورے کا پورا سراؤنڈنگ شہر جو ہے، وہ شہر جتنا اس کا احاطہ ہے، جتنے ایکڑ میں، جتنے میل میں، جتنے مربع میل میں وہ پھیلا ہوا ہے، وہ شہر مکہ کہلاتا ہے۔ جبکہ جو لفظ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا للذی ببکہ تھا، اس سے مراد اسپیسیفک وہ جگہ ہے جہاں پر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی گئی۔ اور دوسری بات جو سمجھ آئی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی غرض سے اس روئے زمین پر جو پہلا گھر تعمیر ہوا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ کون سا ہے بولیے، سب بولیے ذرا، بیت اللہ شریف۔ تو اب ذہن کے اندر ایک سوال آتا ہے، اگر پہلا گھر یہ تھا تو وہ جسے ہم قبلہ اولا کہتے ہیں، بیت المقدس کہتے ہیں،
مسجد اقصی بیت المقدس جو ہے اسے ہم قبلہ اولا کہتے ہیں یا نہیں؟ تو اگر یہ عبادت کا پہلا گھر تھا تو پھر وہ قبلہ اولا کیسے ہوا؟ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو یاد رکھیے کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے عبادت کی غرض سے جس گھر کی تعمیر ہوئی تھی وہ بیت اللہ شریف ہے۔ وہ کیا ہے بولیے؟ بیت اللہ شریف۔ جبکہ پہلا قبلہ جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی وہ مسجد اقصی بیت اللہ شریف، وہ قبلہ اولا مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے۔ اور جو پہلا گھر روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر ہوا وہ بیت اللہ شریف، اور عین بیت اللہ شریف کے اوپر بیت المعمور ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، بالکل اس کے نیچے بیت اللہ شریف ہے۔ اور یہ وہ مبارک جگہ ہے جسے رب کائنات نے فرمایا ہدی للعالمین، یہ تمام جہانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف مومنوں کے لیے نہیں، بلکہ ہدی للعالمین، تمام جہانوں کے لوگ جو بھی اس بیت اللہ سے متوسل ہو جائے گا، اس سے جڑ جائے گا، جس کے دل میں بھی بیت اللہ شریف کا احترام جاگے گا اور وہ اس کا احترام کرتا ہوگا، یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ مالک کائنات اسے ہدایت عطا نہ کرے۔ فرمایا ہدی للعالمین، یہ عالمین کے لیے، سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ۔ فیہ آیات بینات، اور اس شہر مکہ کے اندر بیت اللہ شریف کے قرب و جوار میں اللہ تبارک و تعالی کی بے پناہ نشانیاں ہیں، بے حساب علامتیں ہیں، آیات ہیں اس کی، اور ان میں سے سب سے پہلی علامت تو خود بیت اللہ شریف ہے، اس لیے کہ اس روئے زمین پر عبادت کی غرض سے جو انسانوں کے لیے پہلا گھر تعمیر ہوا وہ بیت اللہ شریف تھا، اور اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے اس زمین پر سب سے پہلے کی اپنے ہاتھوں سے۔ پھر مرور زمانہ کے ساتھ اس کی تعمیر نو ہوتی رہی۔ پھر ایک وقت آیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام انہوں نے اس کی تعمیر کی۔ فرمایا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، آیات الہیہ ہیں، اور ان آیات الہیہ میں ایک کا اسپیسیفک ذکر رب کائنات نے کر دیا اور فرمایا مقام ابراہیم، جہاں اور بہت ساری علامتیں ہیں وہاں ایک علامت اور ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ کون سی ہے بولیے؟ مقام ابراہیم۔ اب جانتے ہیں کہ مقام ابراہیم کی ہسٹری کیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اب زندگی بھر حضرت ابراہیم علیہ السلام عرب کی بے آب و گیا وادی میں رہے، پتھریلی زمین پر رہے، زندگی بھر جہاں جہاں سے چلتے ہوں گے کئی پتھروں پر، چٹانوں پر آپ کے قدم مبارک پڑتے رہے ہیں، مگر ایک وہ مبارک پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کعبہ ہو چکی، اب تعمیر کعبہ کے بعد اس پتھر پر کھڑے ہو کر
جب رب کائنات کی بارگاہ سے مزدوری طلب کرنے کا وقت آیا کہ اس کی بارگاہ سے کچھ پا سکیں، اس کی بارگاہ سے کچھ حاصل کر سکیں، اس مالک کائنات کی بارگاہ سے کچھ اجرت طلب کر سکیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کی کہ باری تعالی اگر اجرت میں کچھ دینا چاہتا ہے، بدلے میں نوازنا چاہتا ہے، کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، تو مولا میری ذریت کے اندر اپنا وہ محبوب بھیج دے جس کی خاطر تو نے ساری روئے زمین کو تخلیق فرمایا، اسے بھیج دے۔ تو جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے اپنی ذریت میں مانگا، رب کائنات کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس پتھر کا دل نرم ہوا، وہ موم ہو گیا، اور آپ کے مبارک قدموں کے نشان اس پر ثبت ہو گئے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پتھر پر پاؤں لگے اور پتھر نے اپنے سینے کے اندر انہیں ہمیشہ کے لیے فار ایور جذب کر لیا۔ آج ہزاروں سال بیت گئے، آج بھی وہ نشان دکھائی دیتے ہیں وہاں پر۔ جو خوش نصیب عمرہ کے لیے گئے یا حج کی سعادت کے لیے گئے، وہ ان کی زیارت کر کے آتے ہیں، اور پھر رب کائنات نے اس مقام کو، اس جگہ کو شان یہ دی کہ فرمایا لوگوں اب قیامت تک جو کوئی بھی اس گھر کے طواف کے لیے آئے گا، حج کے لیے آئے گا یا عمرہ کی غرض سے آئے گا، یاد رکھو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اس مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو اور یہاں پہ آ کے 2 رکعت نفل ادا کیا کرو، یہاں پہ آ کے سجدہ کیا کرو، جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، آپ کے جد امجد نے دست دعا بلند کیے، تو رب کائنات نے قرآن کریم میں حکم دے دیا کہ اب قیامت تک آنے والے جو بھی اس گھر کے طواف کے لیے آئیں گے، جو بھی حج اور عمرہ کے لیے آئیں گے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہ مقام ابراہیم کو اپنا جائے نماز بنا لے، مصلی بنا لے، وہاں پہ وہ سجدہ ریزی کرے۔ اور رب کائنات نے جہاں ان کے قدم لگے ہمارے لیے تو اسے جائے نماز بنا لیا، سجدہ کی جگہ بنا دیا، اور خود اپنے لیے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو یہ سجدے ایسے نہیں کروا رہا، تمہیں مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم یوں ہی نہیں دے رہا، یہ کوئی عام جگہ نہ سمجھنا، یہاں پر میرے محبوب کے قدم لگے، میرے خلیل کے قدم لگے ہیں، اب اس مقام کو مصلی بنا لے۔ اور پھر وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو کوئی اس میں بیت اللہ شریف میں داخل ہو گیا اس کو امان مل گئی، اس کو امن حاصل ہو گیا، وہ امان پا گیا۔ اسے دنیا جہان میں کسی کو سکون نہ ملتا ہو، وہ اس گھر کے اندر چلا جائے تو اسے امان مل جاتی ہے۔ اس گھر کے اندر شکار کی اجازت نہیں، اس گھر کے اندر کسی کو مارنے کی اجازت نہیں، وہاں جو بھی آ کے داخل ہو جائے گا اس 4 دیواری کے اندر اس کو امان مل جائے گا، امن مل جائے گا۔ وہ بڑی امن والی جگہ ہے، جس طرح اسلام دین امن ہے، وہاں پر جو چلا جائے وہاں اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ اور آج ہماری نشست میں صوفی کامل حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی علیہ رحمہ، ان کے متوسلین تشریف لائے ہیں، ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ اور اگر کسی نے اس دنیا پر امن کی جگہ دیکھنی ہو
کہ جہاں سکون ہی سکون ہوتا ہے تو وہ فیصل آباد میں صوفی برکت علی لدھیانوی علیہ رحمہ آپ کے مزار پہ جائے، مشاہدہ کرے، چند لمحے وہاں پہ گزار کے آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ سکون کتنا۔ بہت بزرگ ہستی تھیں، اللہ تعالیٰ کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ایک تھی۔ اب میرے پاس اس سے زیادہ اس ہستی کے لیے بہتر الفاظ اور کوئی نہیں کہ وہ اللہ کی آیات میں سے ایک آیت تھے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ اور میں آپ کو ایسے ہی نہیں کہہ رہا، میں خود وہاں پہ ہو کر آیا ہوں۔ میں نے تقریباً 2 سال پہلے اس مزار پہ گیا تھا اور زیارت بھی کر کے آیا ہوں، وہاں ٹائم بھی گزارا ہے، وہاں چند لمحے ہم بیٹھے بھی ہیں، اور یقین مانیے وہاں بڑا سکون آتا ہے۔ اور وہاں پر پھر وہ قرآن کریم جو قبلہ صوفی صاحب نے خود لکھا تھا اپنے دستے مبارک سے، اس کی بھی زیارت کی۔ تو آپ لوگ جب جائیں تو اس کی بھی زیارت کریں، پھر قرآن محل جو وہاں پہ بنا ہے اس کی زیارت کریں دارالاحسان میں۔ تو یاد رکھیں کہ اہل اللہ جہاں پر بستے ہیں وہاں پر سکون ہی سکون ہوتا ہے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس جس طرح رب کائنات نے بیت اللہ شریف کو اپنی نشانی بھی بنایا، اور رب کائنات نے بیت اللہ شریف کو ہدایت کا مرکز اور سرچشمہ بناتے ہوئے اس مالک کائنات نے سخاوت کا اظہار کیا ہے۔ فقط یہ نہیں فرمایا کہ فقط یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا ہدی للعالمین۔ تو اب عالمین میں سے جو بھی اس مرکز ہدایت پہ جاتا ہے اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ اسی طرح اہل اللہ کے پاس جو جس بھی دھرم کا ہو، مذہب کا ہو، چلا جائے تو وہاں سے اس کے من کے مطابق اسے خیرات ملتی ہے۔ اہل اللہ کے ہاں کبھی بھی تشدد نہیں ہوتا، مولویوں کے ہاں تشدد ہوتا ہے لیکن اللہ والوں کے ہاں تشدد نہیں ہوتا، بلکہ اللہ والے تو فرماتے ہیں کہ ہر کسی باشد جو کوئی بھی جس بھی مذہب سے ہو، مسلک سے ہو، مکتبہ فکر سے ہو، جو بھی اس در پہ آ جائے تو پھر خیرات بٹنے لگیں تو کسی سے یہ نہ پوچھا جائے کہ تیرا دین کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرا مکتبہ فکر کیا ہے۔ اور یہاں ہماری مسجدوں میں تو دوسرے مکتبہ فکر والا آ کے نماز پڑھنے لگیں تو ہمارے ماتھوں پہ بال آ جاتے ہیں، لیکن اہل اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ان کے ظرف بڑے وسیع ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو پتہ نہیں مسجد میں نماز کوئی دوسرے مکتبہ فکر کا آ جائے تو کہتے ہیں مسجد ناپاک ہو گئی، اللہ معاف کرے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی علامتیں ہیں، اولیاء کرام، ان کا ادب، ان کا احترام یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو فرمایا رب کائنات نے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج، جو کوئی اس کے گھر جانے کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اس کے لیے لازم ہے، رب کائنات نے فرض کر دیا ہے کہ جو کوئی بھی بیت اللہ شریف جانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے۔ اب یاد رکھیے کہ کعبے کتنے ہیں؟ 2 ہیں نا اس زمین پر، ایک قبلہ اولا اور ایک قبلہ ثانی۔ بس جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت نماز میں جب رب کائنات کی بارگاہ میں خواہش ظاہر کی اور حالت نماز میں بار بار اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ، کہ محبوب ان قریب ہم قبلے کو تبدیل کر دیں گے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء،
مولا محبوب یہ آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور محبوب عن قریب ہم قبلہ کو، اس قبلہ کو ہم قبلہ بنا دیں گے، ترضاہا جدھر تو راضی رہے گا. تو پتہ چلا کہ پہلے ایک اور قبلہ بھی تھا. اب اس قبلہ کی طرف منہ کر کے جب نماز ادا کی جاتی تو یہود کہتے کہ مسلمانوں کا اپنا قبلہ ہی کوئی نہیں، اپنا کعبہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ ہمارے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، تانے دیتے. میرے آقا کے دل میں خواہش مچلنے لگی کہ مولا اگر تو چاہے تو ہم اپنے جد امجد کے کعبہ کو کعبہ بنا لیں جس کی تعمیر انہوں نے کی تھی. تو رب کائنات نے فرمایا کہ محبوب آپ کا چہرہ مبارک اٹھنا بار بار آسمانوں کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا، محبوب کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا، کوئی پل اور گھڑی ایسی نہیں آتی کہ تو ہماری نگاہوں میں نہ ہو. فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا، تو ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتا ہے، ہر وقت تیرے رخ انور کو دیکھتے رہتے ہیں، ہر وقت تیرا دیدار کرتے رہتے ہیں. تو محبوب آپ کا یہ چہرہ انور اٹھنا بار بار تکتے ہیں، اور ان قریب ہم قبلہ کو ادھر بدل دیں گے، ترضاہا جدھر آپ راضی ہوں گے. تو پتہ چلا کہ میرے آقا یہ بیت اللہ کی طرف راضی تھے، تو رب کائنات نے حکم دے دیا. پھر حالت نماز میں میرے آقا نے رخ بدلا اور صفیں چیر کر آگے تشریف لے گئے. دیکھیے نا، یہ مصلی امامت ہے، آپ سب کا منہ ادھر ہے، امام آپ کے آگے ہوگا، اور جب رخ بدلے گا چہرے ادھر ہو جائیں تو پھر امام سب سے پیچھے ہوگا، تو امام کو آگے جانے کے لیے صفیں چیر کر جانا پڑے گا. اور پھر مقتدیوں کی جو ترتیب ہوا کرتی تھی کہ آگے مرد، پہلی صف میں مرد ہوتے تھے، دوسری صف میں پھر بچے ہوتے تھے، اور تیسری صف میں خواتین ہوتی تھی. تو ان حالات میں پھر سارے کے سارے نمازیوں کو اپنی صفیں بھی تبدیل کرنی پڑی. جب صفیں بھی تبدیل ہو گئیں، رخ بدل گئے، چہرے پھر گئے، تو پھر بھی نماز ٹوٹی نہیں، اس لیے کہ ان کی نماز تو تھی وہی جو آقا کی اقتداء میں تھی. تو عزیزان گرامی قدر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کعبے دو ہیں، ایک قبلہ اولا اور ایک بیت اللہ شریف قبلہ ثانی. لیکن یاد رکھیے ازل سے لے کر ابد تک کبھی بھی قبلہ اولا کا حج رب کائنات نے فرض نہیں کیا، کبھی اس کا طواف نہیں ہوا، بیت المقدس کا حج نہیں ہوا. حج فقط بیت اللہ شریف کا ہے، جتنی بھی شانیں اس کی ہوں، مسجد اقصی کی، بیت المقدس کی، مگر اس کا حج ضروری نہیں ہے نا، وہاں پہ حج ہوتا ہے. حج کے لیے ایک ہی گھر ہے، اور وہ کون سا ہے؟ بیت اللہ شریف. کون سا ہے بولیے؟ بیت اللہ شریف. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر اس شخص کے لیے جو عاقل ہے، بالغ ہے، اور اس کے گھر جانے کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس پر رب کائنات نے بیت اللہ شریف کا حج فرض کر دیا ہے. ومن کافر فإن اللہ غنی عن العالمین. اور جو کوئی انکار کر دے اللہ کی علامتوں کا، منکر ہو جائے، حج بیت اللہ کا منکر ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی پھر عالمین سے، جہانوں سے بڑا بے نیاز، جہانوں سے بولیے بے نیاز ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ محتاج نہیں کہ لوگ آئیں اور میرے گھر کا طواف کریں تو پھر اس کی شان بڑھتی ہے. نہیں، وہ محتاج نہیں، بلکہ اس کے گھر کا طواف کر کے ہم اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، ہم اپنے من کی دنیا سنوارتے ہیں.
تو عزیزان گرامی قدر، دعا ہے کہ وہ مالک کائنات مجھے اور آپ سب کو اتنی استطاعت اور طاقت عطا فرمائے رزق حلال سے کہ ہم اس گھر کا طواف کر سکیں اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر سکیں۔ اس کے گھر کے طواف کے لیے، زیارت کے لیے اور حج کے لیے دعا کیا کریں، اپنے لیے، میرے لیے بھی، اور اس کے لیے کاوش کیا کریں تاکہ وہ مالک کائنات ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور اپنے گھر کا طواف کرنے کی استطاعت عطا فرمائے اور ہمیں اس سالے کی عادت عطا فرمائے تاکہ اس پاک سرزمین کے حالات بہتر ہوں، عوام خوشحال ہو۔ جب عوام خوشحال نہیں ہوگی تو کس کو طاقت ہوگی حج بیت اللہ شریف کرنے کی؟ چند لوگ ہوں گے، اور وہ جو جاتے ہیں ان میں سے بھی رزق حلال کی کمائی میں سے جانے والے شاید بہت تھوڑے ہوں، اور پھر جو آپ کے ٹیکسوں سے جاتے ہیں وہ شاید 40 50 اور 100 کا طیارہ بھر کے لے کے جاتے ہوں، چارٹرڈ طیارے ان کے فلائٹیں جاتی ہوں جو آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے، تو ان کی یہ حاضریاں قبول نہیں، بے شک دروازے بھی کھل جائیں ان کے لیے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ جس کو طاقت ہے، استطاعت ہے، بائی سیلف وہ طاقت رکھتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ غریبوں کے، غریب عوام کے پیسے ہوں، اس سے 100 بندہ چارٹرڈ طیارے میں بھرے اور عمرے کے لیے نکل جائے، نہیں۔ اس نے تو حج کے لیے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جسے طاقت ہے وہ میرے گھر کا حج کرے، استطاعت ہے، اور جسے استطاعت نہیں ہے وہ غریب کا لوٹ کر جو ہے عمرے کے لیے نہ جائے، بلکہ وہ کیا کرے، گھر میں ہی ٹکا رہے۔ حلال پیسے جب ہوں تو ان کے لیے وہ اس گھر کے طواف کے لیے جائے۔ دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا